آج 6 سے 10 جمادی الثانی کا جو آپ کو میں عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، جو کلمات بتاؤں گی، جو الفاظ بتاؤں گی، ایسے جلالی الفاظ ہیں جن کو پڑھتے ہی قسمت جاگ جائے گی، مقدر چمک اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل، کرم اور عنایات کی بارش برسائے گا۔ جمادی الثانی کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا اور کامیابیاں حاصل کرنے والا اور اللہ تعالیٰ سے خوب مدد حاصل کرنے والا اور خزانے لوٹنے کا اور برانے رحمت کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کا بابرکت مہینہ ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے میں بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت، برکت اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ 6 سے 10 ربیع الثانی کا آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی جسے آپ نے صرف 6 سے 10 ربیع الثانی کے دوران ہی کرنا ہے، اور اس عمل کو کرتے ہی انسان کی قسمت بدل جائے گی اور زندگی میں برکت آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسانیوں میں بدلے گا۔ کامیابی اور برکت کے لیے نہایت آسان عمل ہے جسے آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس عمل کے کرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت، ہر وہ خوشی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ آپ اپنے دن کا جو آغاز ہے وہ صدقے سے کیا کریں۔ صدقہ خیرات ہر مشکل کو آسان کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہوتی ہے، صدقہ کرنے سے کامیابیاں ملتی ہیں، صدقہ کرنے سے رزق اور دولت میں اتنی برکت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے پھر خزانے عطا کر دیتا ہے صرف صدقہ کرنے سے۔ صدقہ کرنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، کامیابیاں ملتی ہیں، گھر میں خوشحالیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک و صالحہ بناتا ہے صرف صدقہ دینے سے۔ اتنے انعامات رب کریم آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دن کا آغاز صدقے سے کیا کریں، چاہے روزانہ کی بنیاد پہ 10 روپے صدقہ کر دیں، 50 کر دیں، 100 کر دیں، جتنی آپ کی ہمت ہے آپ اتنا صدقہ خیرات ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسے نہیں تو کسی کو ایک روٹی کھلا دیا کریں، کسی مانگنے والے کو یا کسی ضرورت مند کو آپ ایک ٹائم کی روٹی کھلا دیں۔ اگر آپ کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کسی دوسرے کو کھلانے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر سے کوئی بھی چیز اٹھا کے اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، کسی کھلی جگہ پہ ڈال دیں، قبرستان میں ڈال دیں تاکہ کیڑے مکوڑے کھائیں، چرند پرند کھائیں۔ یہ بھی صدقہ خیرات ہے۔ آپ ایک مٹھی گندم ڈال سکتے ہیں، چاول ڈال سکتے ہیں، باجرہ ڈال سکتے ہیں، چینی ڈال سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر سے ہی کوئی چیز پکڑ کر جانوروں کے لیے چھوڑ دیں یا کسی انسان کو دے دیں اور صدقے کی نیت سے ہی دیں، یہ صدقے میں ہی شامل ہوگا۔ ایک انڈا صدقہ کر دیں، 2 انڈے کر دیں، 3 انڈے کر دیں، کسی کو 1 کلو دودھ لے کر دے دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں۔ کوئی بھی نیک کام اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر ضرور عطا کرے گا، اور صدقہ دینے سے جو مال ہے نا وہ بڑھتا ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ٹریڈنگ کرتے ہیں نا اس میں انہیں برکت ہی ملتی ہے۔ جو دنیا کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں اکثر اوقات سود وغیرہ شامل ہوتا ہے، اور اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہم دنیا میں ٹریڈنگ کرتے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے، یا اس سے رزق اور دولت جو ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے جو ہم دنیا میں ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ لیکن جو ہم ٹریڈ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اس میں ہمیشہ برکت ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر 10 روپے دیں گے اللہ ہمیں 100 روپیہ عطا کرے گا، 100 روپیہ دیں گے اللہ تعالیٰ 1000 عطا کرے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ 1% دے کے دیکھیں گے اس سے 70 گنا زیادہ بلکہ 100 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اور آپ خود یہ اپنی زندگی میں معجزات دیکھیں گے، تبدیلیاں دیکھیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ٹریڈنگ کر کے تو دیکھیں، 10 روپے سے ہی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10 روپے دے کے دیکھیں انشاءاللہ، اور اپنی زندگی اور حالات کو پھر بدلتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے 6 سے 10 ربیع الثانی کے دوران کون سا ایسا عمل کرنا ہے جس کے پڑھنے سے آپ کو یہ تمام فائدے حاصل ہوں، یہ تمام فضیلتیں، یہ تمام برکتیں، یہ تمام انعامات حاصل ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا۔ تو اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے 6 سے 10 ربیع الثانی کے دوران جو عمل کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے، میری اپنی تمام بہنوں سے دلی گزارش ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ بھائیوں سے گزارش ہے جو میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، کیونکہ سردیوں کے دن چل رہے ہیں اور سردیوں کی جو نماز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔
سردیوں میں جب آپ وضو کر کے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اسی چھوٹے سے کام پہ، وضو کرنے پر ہی آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہوتی ہے، جو آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں، کیونکہ جو نماز ہے نا، وہ ہر وظیفے کی قبولیت جو ہوتی ہے نا، اس کی بنیاد ہے۔ اگر ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو اس کی بنیاد اگر مضبوط ہوگی تو وہ گھر بھی مضبوط ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نماز پڑھیں گے، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو نماز ہے یہ وظیفے کی بنیاد ہے، پہلا سٹیپ جو ہے یہ نماز ہے۔ تو آپ نماز پڑھ کے جب اللہ سے مانگیں گے تو دعاؤں کی قبولیت 100% پکی ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 300 مرتبہ پڑھ لیں، 500 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ جتنی آپ ہمت اور استطاعت رکھتے ہیں اتنے پیار، محبت، خلوص کے ساتھ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے خوبصورت سے نام ہیں، ان ناموں کو آپ نے پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعائیں کرنی ہیں، خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ آپ نے روزانہ یعنی 6 سے 10 ربیع الثانی کے دوران ہر دن نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا واسیو یا حسیبو، یا واسیو یا حسیبو، یا واسیو یا حسیبو، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 313 مرتبہ آپ نے ان ناموں کی تسبیح کرنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر اللہ سے خصوصی دعا کیا کریں، اور روزانہ 6 سے 10 ربیع الثانی کے دوران روزانہ کی بنیاد پہ چاہے دن کو پڑھ لیں چاہے رات کو پڑھ لیں، آپ نے سورۃ یاسین روزانہ پڑھنی ہے۔ چاہے آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا پورے دن میں پوری رات میں جب آپ کا دل چاہے ایک مرتبہ سورۃ یاسین آپ نے ضرور پڑھنی ہے، صرف 6 ربیع الثانی سے لے کر 10 ربیع الثانی تک، یعنی 4 دن کا یہ عمل ہے، 4 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ اگر ان 4 دنوں میں آپ یہ چاروں کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت، ہر وہ خوشی عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے صدقہ دینا ہے، نمبر 2 پہ نماز کی پابندی کرنی ہے، نمبر 3 پہ درود پاک روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 بڑے پیارے خوبصورت سے نام ہیں، ان ناموں کو پیار اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ ایک سورۃ یاسین پڑھنی ہے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں، رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، انشاءاللہ آپ کی مصیبتیں ختم ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، برکتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت، ہر وہ برکت، ہر وہ انعامات عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ خلوص نیت اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر خوش رہیں، ہمیشہ پاکیزگی کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاک صاف رہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، چاہے استغفار پڑھیں، چاہے درود پاک پڑھیں، چاہے آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اپنی زبان پہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں۔ ان وظائف کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو ضرور چمکائے گا، آپ کی قسمت جاگ جائے گی، مشکلات آسان ہوں گی، زندگی میں سکون، خوشیاں اور کامیابیاں آئیں گی انشاءاللہ۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔